سید الشہداء حضرت امام حسین جب اپنے نانا خیر البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں محزون و مغموم رہنے لگے تو اللہ پاک نے آپ کو شبیہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر سے نوازا۔ شہزادہ علی اکبر 11 شعبان المعظم 43 ہجری کو پیدا ہوئے۔ امام طبری اور امام ابن کثیر نے شہزادہ علی اکبر کا سن پیدائش 41 اور 35 ہجری بالترتیب لکھا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام لیلی بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفیہ ہے۔ آپ کے نانا حجاز میں ایک عظیم المرتبہ شخصیت سے پہچانے جاتے تھے۔ حضرت علی اکبر نے نہ صرف ہم شکل مصطفیٰ تھے بلکہ آپ چال ڈھال، حسن و اخلاق اور بول چال میں بھی آپ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ مدینہ کے باسی آپ کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گمان کرتے تھے۔ مدینہ میں جب بھی کسی کو حضور کی یاد ستاتی تو وہ حضرت علی اکبر کا دیدار کرنے چلا آتا۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین کے اس قول سے حضرت علی اکبر کی عظمت مقام کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، ہم جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو ہم علی اکبر کے چہرے کی طرف نگاہ کیا کرتے، کیونکہ میرا بیٹا رسول خدا کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا اجمی شخص حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور اکرم کے دیدار کو یاد کر کے رونے لگا۔ آپ نے اپنے شہزادے علی اکبر کو آواز دی۔ جیسے ہی وہ اس بوڑھے شخص کے سامنے آئے تو بوڑھے شخص نے ایسے محسوس کیا کہ جیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر رہا ہے، اور تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ بہادری آپ کے پاک خون میں شامل تھی اور آپ کی پرورش حسنین کریمین کے سایہ شفقت میں ہوئی۔ حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب کی طرح شہزادہ حضرت علی اکبر کی مہمان نوازی بہت مشہور تھی۔ عربی لوگوں کا یہ رواج تھا کہ جس گھر میں روشنی جلتے دیکھتے اس کے مہمان بن جاتے تھے۔ حضرت علی اکبر کا یہ خاصہ تھا کہ آپ ہمیشہ ایک بلند مقام پر آگ روشن رکھتے، جس کی وجہ سے ہر وقت آپ کے پاس کوئی نہ کوئی مہمان موجود ہوتا۔ مدینہ کے غریب اور مساکینوں کے لیے آپ نے ایک بہت بڑا لنگر خانہ بنا رکھا تھا۔ آپ کو بچپن سے ہی شہادت کا شوق تھا۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب نواسہ رسول اپنا مبارک قافلہ لے کر کوفہ کی جانب رواں دواں تھے تو راستے میں حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو یہ کہتے سنا ہے کہ یہ قافلہ اپنے مقتل گاہ کی طرف بڑھ رہا ہے، قربان جاؤں میں شہزادہ علی اکبر پر۔ جب انہوں نے یہ سنا تو پوچھنے لگے، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت امام حسین فرمانے لگے، بے شک، کیوں نہیں بیٹا۔ شہزادہ علی اکبر نے پھر جو جواب دیا وہ تاریخ کی کتابوں میں سنہری حروف سے درج ہے۔ آپ فرمانے لگے، جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہماری شہادت بھی یقینی ہے، مرنے سے کوئی خوف نہیں ہے۔ چونکہ حضرت علی اکبر کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی، اس لیے نواسہ رسول حضرت امام حسین اکثر اپنے بیٹے علی اکبر کو ہی اذان دینے کا حکم دیتے تھے۔ اس طرح کربلا کے وحشت ناک صحرا میں 61 ہجری 10 محرم الحرام کی صبح کو بھی حضرت امام حسین نے اپنے شہزادے علی اکبر کو اذان دینے کا کہا، ایسی اذان جو کہ کبھی پہلے زمین و آسمان کے باسیوں نے نہ سنی ہوگی۔ ہوائیں معطر ہونے لگتی ہیں، پہاڑ ملنے لگتے ہیں، لیکن پھر بھی شقی القلب لشکر کو ندامت محسوس نہیں ہوتی۔ دنیا کے طالب ان بدبختیوں کے دل نہیں لرزے۔ اذان ختم ہوتی ہے، نماز ادا کی جاتی ہے۔ بنی ہاشم کے شیروں میں سے سب سے پہلے حضرت علی اکبر ہی اجازت مانگتے ہیں، میں میدان سب سے پہلے جاؤں گا۔ جیسے ہم شکل پیغمبر بارگاہ حسینی میں ظاہر ہوتے ہیں، ابا جان اب مجھے اجازت دیجیے۔
حضرت امام حسین نے ان کی پیشانی پر الوداعی بوسہ ثبت کرتے ہوئے جوان سال بیٹے کو سینے سے لگایا اور بیٹے کو رخصت بھری نظروں سے دیکھا اور دعائیں دے کر مقتل کی طرف روانہ کیا کہ بیٹا جاؤ، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ علی اکبر شیر کی طرح میدان جنگ میں آئے، سراپا پیکر رعنائی، سراپا پیکر حسن، سراپا پیکر جمال، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر کامل یزیدی لشکر سے نبر آزما تھے۔ جب حضرت علی اکبر میدان جنگ جا رہے تھے تو فرما رہے تھے، میں علی حسین ابن علی ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم ہی رسول خدا کے نزدیکی ہیں۔ امام ابو الفرج اصفہانی اس روایت کی نقل کرتے ہیں کہ علی اکبر جب میدان میں جاتے ہیں تو امام علی مقام حضرت حسین فرماتے ہیں، اے اللہ گواہ رہنا، ابھی جو جوان میدان میں گیا ہے وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ رسول خدا سے مشابہ ہے، اسے جلد سے جلد اپنے نانا رسول خدا کے ہاتھوں جام کوثر سے سیراب کرنا۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین مقتل کی طرف بڑھے کہ اپنے بیٹے کی جنگ کا نظارہ کریں، وہ دشمن پر کس طرح جھپٹتا ہے، لیکن لشکر یزید میں اتنا گرد و غبار چھایا ہوا تھا کہ امام علی مقام داد شجاعت دیتے ہوئے علی اکبر کو نہ دیکھ سکے۔ امام علی مقام آرزومند تھے کہ دیکھیں میرا بیٹا کس طرح راہ حق میں استقامت کا گوہے گراں ثابت ہوتا ہے، کس طرح یزیدی لشکر پر وار کرتا ہے۔ شجاعت حیدری کے پیکر علی اکبر پر کے راند بن کر یزیدی عساکر سے حملہ کر رہے تھے، صفیں کی صفیں الٹ رہے تھے۔ لشکر یزید جس طرح دوڑتا امام علی مقام سمجھ جاتے کہ علی اکبر اس طرح داد شجاعت دے رہا ہے۔ اس طرح سمتوں کا تعین ہوتا رہا، یزیدی سپاہی واصل جہنم ہوتے رہے، علی اکبر مردانہ وار جنگ کرتے رہے۔ 3 دن کے پیاسے تھے، گرد و غبار سے فائدہ اٹھا کر گھوڑے کو ایڑی لگا کر واپس آئے۔ عرض کی ابا جان اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو تازہ دم ہو کر بدبختیوں پر حملہ کروں۔ فرمایا بیٹا میں تمہیں پانی تو نہیں دے سکتا، میری زبان کو چوس لو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی زبان خشک ہے، امام علی مقام نے اپنی زبان مبارک علی اکبر کے منہ میں ڈال دی کہ بیٹا اس طرح نانا جان اپنی زبان میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، شاید وہ میرے منہ میں اپنی زبان آج کے دن کے لیے ڈالتے تھے۔ علی اکبر نے اپنے بابا کی سوکھی ہوئی زبان چوسی، ایک نیا حوصلہ اور ولولہ ملا، پلٹ کر پھر لشکر یزید پر حملہ کر دیا اور بہت سے دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ اچانک لڑتے لڑتے آواز دی، ابا جان مجھے تھام لیجیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ جوان سال بیٹے کی شہادت کی گھڑی آ گئی ہے، دوڑ کر علی اکبر کی طرف آئے۔ قریب ہو کر دیکھا تو ہم شکل پیغمبر علی اکبر زمین پر تھے۔ لشکر یزید کے کسی بدبخت سپاہی کی پرچھی علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو چکی تھی۔ یزیدی لشکر جیت کے نعرے بلند کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ امام علی مقام زمین پر بیٹھ گئے، اپنے زخمی بیٹے کا بوسہ لیا۔ جسم زخموں سے چور ہے، کوئی جگہ نہیں جہاں تلوار کا نشان نہ ہو۔ حضرت علی اکبر نے کہا، ابا جان اگر یہ پرچھی میرے سینے سے نکال دیں تو پھر دشمن پر حملہ کروں۔ امام علی مقام نے ایک دفعہ بیٹے کے سینے میں لگی پرچھی کو دیکھا اور ایک دفعہ آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں، جیسے کہہ رہی ہوں کہ یہ کام تو بیٹے پر چھری چلانے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر کے سینے سے جب پرچھی نکالی تو خون کا فوارہ آپ کے چہرہ اطہر پر پڑا۔ ادھر شہزادے نے آخری آہ بھری اور روح قبض سے پرواز کر گئی۔ راوی لکھتے ہیں کہ 10 محرم کے دن حضرت امام حسین کی عمر مبارک 56 برس 5 ماہ اور 5 دن تھی اور کوئی بھی بال سر مبارک پر اور داڑھی مبارک کا سفید نہ تھا، لیکن جب جوان بیٹے علی اکبر کا جسد مبارک بازو میں سمیٹا تو سر انور اور ریش مبارک کے سارے بال سفید ہو گئے۔ جوان بیٹے کی شہادت نے باپ کو غم سے نڈھال کر دیا تھا۔
امام ابن عساکر نے سیدنا حضرت امام حسین سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا کہ میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ اس طرح محمد بن عمرو سے روایت ہے کہ ہم سیدنا حسین کے ساتھ کربلا میں موجود تھے کہ جب شمر کا سینہ ننگا ہوا تو نواسہ رسول فرمانے لگے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گویا میں اس سفید داغوں والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے، اور شمر برس کے داغوں والا تھا۔ اب ناظرین، آپ خود فیصلہ کریں، کیا لشکری یزیدی میں شامل کسی بھی شخص کو انسان کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر! کیسے کیسے ظلم ہوئے کربلا میں! لاکھوں سلام ہوں جناب حضرت علی اکبر پر، کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے بے شمار محبت عطا فرمائے، آمین۔